اب آج کی رات میں انسان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رزق میں انسان کے بیوی بچے، صحت، عزت، کاروبار سب کچھ آ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ ہم سارا سال رزق کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قرض نہیں اترتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انکم کم ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم سارا سال شکوے کریں، بہتر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے فیصلے فرما دے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے، نیک دیندار۔ جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں وہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو پریشان حال ہیں مرد یا عورتیں وہ اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگیں۔ اپنے لیے بھی مانگیں، اہل خانہ کے لیے بھی مانگیں، ملک کے سب لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ یہ وقت پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل آ گیا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج کے دور میں روٹی اور رزق زندگی کا نصب العین بن گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ مگر ہم رزق کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی فکر ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بھوک سے مرنے والوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی بہتات دی ہے کہ بے موسم کے پھل ہر جگہ پر ملتے ہیں۔ پھل کیا ملنا بلکہ بے موسم کے جوس ہر جگہ ملتے ہیں۔ پورا سال جو جوس پینا چاہیں وہ فریج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا یہاں تک ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکوے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے بچے کی نوکری نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو بجائے شکوے کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ سال کے لیے جو رزق کے فیصلے فرمائے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ روٹی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے، اس لیے شریعت نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اتنا دین میں لگ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دینا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے اباحیت۔ اباحیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ نہ رہبانیت جائز ہے نہ اباحیت جائز ہے، ہمیں اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم معاشرے میں زندگی گزارو، 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی۔ یہ روایت موضوع ہے۔ اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے، رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے۔
اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت، وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے، اور ساتھ یہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے۔ دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں، کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا، یاد رکھیے، اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی خزائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ خزائے عمری بول کے کوئی نماز ہو، اور بہت سارے اعمال کرتے۔ اسی طرح جو ہے شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے پھر، یا 15 شعبان کا، میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات۔ پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس رات اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا، بس اتنا کام کرنا ہے۔ اس رات اگر کوئی عمل کرنا ہے تو وہ 2 عمل ہیں۔ پہلا، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ اس رات کافروں کی مغفرت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایمان والے بخش دیے جاتے ہیں، کینہ پروروں کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تک کہ توبہ نہ کرے ان کا معاملہ بھی حساب کتاب ہوتا نہیں، چونکہ اس مہینے میں انعام اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ ٹھیک، تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو مجھے کرنا ہے تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا، اور دوسرا اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے؟ بھائی ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ فضیلت تو ثابت ہے نا۔ ہاں، جب فضیلت ثابت ہے تو پھر عبادت بھی کریں گے، جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا۔ مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے ہیں، چپکا کے لا رہے ہیں، گھس کر لا رہے ہیں۔ مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت، لوٹ رہے ہیں ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا، ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا، ہاں شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا، کیونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی، اور شعبان میں پورے روزے رکھتے۔ صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتہ چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر؟ آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے سنیے، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات، کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کا منذرین فرما اتارا ہے، اور بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا۔ یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کا فٹ کر رہے ہیں۔
ان انزلناہ فی لیلۃ مبارک. او قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکا ہی لیتا اپنا. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے. دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے یہ رات منانا. تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے ان انزلناہ فی، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے. میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے. اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات کو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا. کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل علیہ کا اقرا پڑھ. اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے. 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا. میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اقرا تو میں سمجھ گیا، وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ. میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے یقیناً یہ وہ رات نہیں ہے. فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر. اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر اسی سے قدر. قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر کہا جا رہا ہے. تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں. مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر. نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں وہ درحقیقت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی. کیسی عجیب بات ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی. تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے. دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات. 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے. لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے. دیکھیے 2 الگ ہی عمل ہیں. مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. پھر روح آزاد کی جاتی بولے 1 رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ؟ پھر اس کو اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے. چھٹی لینے کے بعد تو وہ تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں. اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں. بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل. ارے ماشاء قرآن آئے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے. اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے. میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 196 سے آگے پڑھی استعمال کیا ہے اور فرمایا نزل بہ روح الامین. اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ. اور جبریل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے. یہ معنی ہے اس کا. تو نہیں بولے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، بولے مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر
خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے اور پھر بلاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے، مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں میں 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے۔ یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں، ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت، اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے۔ تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو، اور تیسرا کینہ اگر ہو دل میں نکال دے، چونکہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے 15 کی رات کے تعلق سے مغفرت کے تعلق سے بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے، چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی، اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز ہر شام جو ہر رات جو ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی، تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کتاب کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا؟ صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے، صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے، کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، 23 سال میں یہ بار 22 بار تو کم از کم آئیں گی، آپ نے اس رات کو منایا کیا؟ صحابہ میں سے خلفاء راشدین 30 سال حیات رہے، اس کے بعد آپ کی حکومت رہی، کسی نے حکم دیا کہ کل شعبان ہے، 15 ہے، جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے؟ اس کے بعد کیونکہ آپ کی حدیث ہے کہ آج 100 سال کے بعد آج سے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، سال تک 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، تو 110 ہجری تک کسی نے یہ رات منائی ہے کیا؟ یہ تقریباً کم بیش رات 5ویں صدی میں 475 ہجری کے بعد منانا شروع ہوئی۔ صحابہ کا ایک بھی اثر موجود نہیں ہے جس کے اندر پتہ چلے کہ صحابہ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن سے تو دلیل چھوڑی دیجیے، اگر آپ قرآن کی دلیل بولیں گے تو مذاق ہو جائیں گے، ہنسی آئیں گے۔ حدیث میں کوئی دلیل نہیں سوائے اس کی کہ موضوع روایتیں آپ لا رہے ہیں، اس کے برعکس میں نے پوری صحیح روایت رکھ دی، اور اس کے برعکس کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی روزے، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا، جو کام اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کام کو ہم کبھی نہ کریں۔ فائدہ مند نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے، اس لیے کہ دین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، آپ نے وارننگ دے دی اور کہا کہ جو ہے دین کے اندر نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں محدثات سے، نئے کاموں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نیا کام گمراہی، بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع رکھیں، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا کبھی کوشش نہ کرے کہ وہ کام کرے، اس لیے کہ وہ سوائے ضلالت، سوائے گمراہی کے، سوائے دلدل اور سوائے کیچڑ میں لے جانے کے، سوائے آخرت میں جہنم کی آگ میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی فضائل میں صرف روزے رکھنا اور 15 شعبان کی فضائل میں اس رات اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو انتظار کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، بس یہی اس کے فضائل ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی اور بھی اگر کوئی فضیلت لوگ بتائے، ہو سکتا ہے دنیا کے کچھ علاقوں میں مختلف اور بھی رسومات لوگ کرتے ہوں گے، وہ جو بھی کرتے ہیں یاد رکھیں ان میں سے کچھ بھی کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ 3 باتیں ہیں، روزہ رکھیے، رکھنا ہے تو جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، دوسرا 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لے، تیسرا کینہ دل میں ہو کسی کا نکال دے، تو بس کافی ہے۔ اور یہی اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں روزے رکھنا ہے، اس میں شعبان کی 15 ایک رات ہے جس میں اللہ کے رسول نے فضیلت بتائی، اللہ ہر کسی کو معاف کرتا سوائے جو ایمان والا نہ ہو اور جس کے دل میں کینہ ہو۔ تو لہٰذا یہی اعمال کرنے کے، باقی تمام چیزیں اس میں خرافات ہے، اور اگر ہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے متبع، صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو کام انہوں نے کیا صرف وہ کرے، جس سے روکا اس سے رک جائے، اور ہرگز یہ نہ کریں کر لیے تو کیا ہوا، یہ سوال شیطان کی طرف سے کر لیے تو کیا، اور پھر اس کے جب شیطان بہکاتا ہے اور ایسی گمراہیوں کی دلدل میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے، ہم تمام کو ہر مہینے کی صحیح فضیلت جان کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی ان مہینوں میں کی جانے والی بدعتوں سے ہماری حفاظت کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔